کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس عظیم و شان نظام پر غور کیا ہے جہاں ہر ذرہ دوسرے سے جڑا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اربوں سالوں سے یہ پیچیدہ توازن بغیر کسی خرابی کے قائم ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کو خوراک کے کامل سلسلے اور ماحولیاتی توازن میں دیکھیں گے، وہ حقائق جو آپ کے ذہن کو چکرا دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندروں میں پائے جانے والے فائٹو پلانکٹن جو کہ خردبینی نباتات ہیں دنیا کی 50% سے زائد آکسیجن پیدا کرتے ہیں؟ یہ ننھے جاندار نہ صرف ہماری سانسوں کا ذریعہ ہیں بلکہ سمندری خوراک کے سلسلے کی بنیاد بھی ہیں، جو وہ توانائی فراہم کرتے ہیں جس پر دنیا کی سب سے بڑی مخلوقات جیسے ویل زندہ رہتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے چھوٹے جاندار اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہوں؟ زمین کے نیچے مائکورائزا فنگس کا ایک وسیع نیٹ ورک پودوں کی جڑوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ فنگس پودوں کی جڑوں کی پہنچ کو ہزاروں گنا بڑھا دیتی ہے، انہیں فاسفورس اور نائٹروجن جیسے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے، بدلے میں پودے انہیں شکر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زیر زمین تبادلہ نظام ہے جو پودوں کی بقا اور زمین کی زرخیزی کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گیا؟ دریائے یلو سٹون میں بھیڑیوں کی واپسی نے ایک حیرت انگیز ٹریفک کیسکیڈ کو جنم دیا۔ بھیڑیوں نے ہرنوں کی آبادی کو کنٹرول کیا، جس سے درختوں اور جھاڑیوں کو دوبارہ بڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے نتیجے میں پرندوں کی آبادی میں اضافہ ہوا، بیوز واپس آئے جنہوں نے ڈیم بنائے اور دریا کے کناروں کی ساخت تک بدل گئی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ ایک جانور کا کردار پورے ماحولیاتی نظام کو کیسے ازسر نو تشکیل دے سکتا ہے۔ سہارا ریگستان کی ریت میں موجود فاسفورس کے ذرات جو ہزاروں سال پرانی جھیلوں کی باقیات ہیں، ہوا کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایمیزون کے جنگلات تک پہنچتے ہیں اور انہیں زرخیز کرتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی غذائی ترسیل کا نظام ہے جو زمین کے دو سب سے بڑے ماحولیاتی نظاموں کو جوڑتا ہے۔ کیا یہ محض ہوا کا ایک بے ترتیب جھونکا ہے؟ مینگروو کے جنگلات سمندر اور خشکی کے درمیان ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ پل کا کام کرتے ہیں۔ ان کی جڑوں کا جال ساحلی پٹی کو کٹاؤ سے بچاتا ہے، پانی کو صاف کرتا ہے اور بے شمار سمندری جانداروں کے لیے نرسری کا کام کرتا ہے۔ یہ جنگلات سمندری خوراک کے سلسلے اور زمینی تعاون دونوں کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ممالیہ نیلی ویل روزانہ لاکھوں کرل کھاتی ہیں۔ کرل ایک چھوٹا سا جھینگا نما سمندری جاندار ہے جو بحرمنجمد جنوبی میں اربوں کی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ کرل کی یہ بے پناہ تعداد جو خود فائٹو پلانکٹن پر پلتی ہے، پورے انٹارکٹک ماحولیاتی نظام کی بنیاد ہے، اور یہ توازن اتنا نازک ہے کہ کرل کی آبادی میں معمولی کمی بھی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایک درخت اپنے پتوں سے جو پانی بخارات بنا کر فضا میں چھوڑتا ہے، وہ ایک مقامی بادل کی تشکیل میں مدد کر سکتا ہے جو پھر بارش کی صورت میں واپس آتا ہے۔ ایمیزون جیسے بڑے جنگلات اتنی بڑی مقدار میں پانی خارج کرتے ہیں کہ وہ اپنے موسمی نظام کو خود متاثر کرتے ہیں، ایک ایسا خودکار ہائیڈرولوجیکل سائیکل جو علاقے کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ دھاتوں کے حیاتیاتی جمع ہونے کا عمل بائیو ایکیومولیشن یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح کچھ اعضاء جیسے سیلینیم جو کم مقدار میں ضروری ہیں خوراک کے سلسلے میں اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے زہریلے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک انتباہی نظام ہے جو ہر سطح پر مقدار اور توازن کی انتہائی درستگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود مائکرو بائیوم یعنی اربوں بیکٹیریا کا مجموعہ نہ صرف ہماری ہاضمہ میں مدد کرتا ہے بلکہ ہماری قوت مدافعت اور یہاں تک کہ ہمارے مزاج کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک اندرونی ماحولیاتی نظام ہے جو ہمارے وجود کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے، اور اس کا توازن ہماری صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دنیا میں پولینیٹرز جیسے شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور چمگادڑ عالمی فصلوں کی 1/3 سے زیادہ کی پیداوار کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا پودوں کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ بہت سے پودے ان کے بغیر پھل نہیں دے سکتے۔
یہ ایک ایسا باہمی انحصار ہے جو خوراک کی فراہمی اور ماحولیاتی تنوع کے لیے ناگزیر ہے۔ مرجان کی چٹانیں جو سمندر کے صرف 1% سے بھی کم حصے پر پھیلی ہوئی ہیں، سمندری حیات کی 25% اقسام کا گھر ہیں۔ یہ پیچیدہ ڈھانچے ایک ایسے ماحولیاتی نظام کو سہارا دیتے ہیں جو ناقابل یقین حد تک متنوع اور پیداواری ہے، جہاں ہر مخلوق کا اپنا مخصوص کردار ہے۔ زمین پر موجود نائٹروجن سائیکل، جس میں بیکٹیریا نائٹروجن کو ہوا سے مٹی میں اور پھر واپس ہوا میں تبدیل کرتے ہیں، زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا نائٹریٹس کو نائٹروجن گیس میں تبدیل کر کے فضا میں واپس بھیجتے ہیں، جو نائٹروجن کے زیادہ جمع ہونے کو روکتا ہے اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ کچھ پودے جیسے آرکڈ مخصوص کیڑوں کے ساتھ ایسے پیچیدہ تعلقات رکھتے ہیں کہ ان کی بقا مکمل طور پر ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ آرکڈ کے پولن کو ایک خاص قسم کی مکھی ہی منتقل کر سکتی ہے، اور اس مکھی کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی آرکڈ پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہم آہنگی ہے جو اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ چیونٹیاں کچھ پودوں کے بیجوں کو پھیلا کر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بیجوں کو اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں، جہاں وہ محفوظ رہتے ہیں اور مٹی کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدرتی طریقہ ہے جو پودوں کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے اور ماحولیاتی نظام میں تنوع کو برقرار رکھتا ہے۔ کائنات کے اس عظیم الشان نظام میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر عمل دوسرے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ محض چند حقائق ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں بن سکتا۔ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پورا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اربوں سالوں سے یہ پیچیدہ سائیکل، یہ غذائی سلسلے، یہ باہمی انحصار بغیر کسی خالق کے اتنی درستگی سے کام کر رہے ہوں؟ جو لوگ اس کائنات کو محض اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کیا وہ ان حقائق پر غور کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فائٹو پلانکٹن کا آکسیجن پیدا کرنا، مائکورائزے کا پودوں کو غذا فراہم کرنا، یا بھیڑیوں کا دریاؤں کی شکل بدلنا، یہ سب بے ترتیب وقوعات کا نتیجہ ہوں؟ ریاضیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ اتنے پیچیدہ، باہم مربوط اور خودکار نظام بغیر کسی ذہین ڈیزائن کے وجود میں آ جائیں۔ یہ قدرتی قوانین صرف اس نظام کی وضاحت کرتے ہیں، اسے تخلیق نہیں کرتے۔ یہ تمام نشانیاں، یہ خوراک کے حیرت انگیز سلسلے، یہ ماحولیاتی توازن، یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک عظیم الشان علیم و حکیم ذات جو اس کائنات کا خالق ہے۔ وہ ذات جس نے ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور توازن کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہر لمحہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر کیا ہم غور نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کریں گے؟ یہ کائنات خود گواہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے، اور اسی نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ یہ کائنات اپنے ہر ذرے، ہر عمل اور ہر توازن کے ساتھ اللہ کی لامحدود حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر خوراک کا سلسلہ، ہر ماحولیاتی توازن، ہر جاندار کا باہمی انحصار ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، اور وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی تخلیقات کے مزید حیرت انگیز نشانات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔